السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل نے جب جہاد کرنے سے انکار کر دیا تو 40 سال تک وہ میدان طے یا وادی سینا بھی اس کو کہتے ہیں، اس میں مارے مارے پھرتے رہے۔ رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی، پینے کو پانی نہیں تھا۔ ان کے اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا تو ضرور دی کہ اس شہر کی فتح کو 40 سال تک پوسٹ پون کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان پر رحم کیا اور ان کے اوپر بادلوں کا سایہ رکھا 40 سال تک، اور ان کو کھانے پینے کے لیے من اور سلوہ دیا گیا۔ جب یہ لوگ وادی سینا میں رہ رہے تھے تو اسی دوران حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی پہلے، اور پھر 1 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انتقال کر گئے، اور جو ان کی نئی نسل پروان چڑھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں۔ یہ کون سی بستی تھی؟ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بیت المقدس یا اس کے ارد گرد کا علاقہ تھا، اریحا کی بستی تھی جس میں داخل ہونے کا ان کو حکم دیا گیا تھا، اور یہ وہی علاقہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ اگر تم میرے جو پیغمبر آئیں گے ان پر ایمان لاؤ گے اور تورات کے پابند رہو گے تو یہ جو ملک شام و فلسطین کا علاقہ ہے یہ سارا تمہارے قبضے میں رہے گا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک ان کے اندر نبی پیدا ہوئے تھے، حضرت یوشع بن نون۔ ان کی کمانڈ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یعنی انہوں نے جہاد کیا اور ان کو اس بستی کے اندر داخلہ مل گیا۔ فَكُلُوا، بس کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیث شئتم، جہاں سے چاہو، رغدن، با فراغت، کھلے دل، اطمینان سے، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ تو یہ لوگ وہاں فاتح قوم کی حیثیت سے اس بستی میں داخل ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں کی پروڈکٹس استعمال کرنے کی کھلی اجازت دی۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو دروازے میں، یعنی اس شہر کے بڑے سے دروازے سے جب ان لوگوں نے اپنی سواریوں کے اوپر بیٹھ کر داخل ہونا تھا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، جھک کر، یعنی ان کو یہ حکم ملا کہ اپنی سواری کے اوپر جھک جانا، اس کی گردن کی طرف اپنا ماتھا ٹیک دینا، جھک کر اس شہر میں داخل ہونا، یعنی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اکڑنا نہیں ہے، تکبر نہیں کرنا کہ اب تو ہم فاتح ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، عاجزی اختیار کرنی ہے۔ وقولو، اور کہنا، حتتن، حتتن کا لفظ اس کا معنی عموماً کیا جاتا ہے بخشش یا مغفرت۔ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے تا، اور اس کا معنی ہوتا ہے جانور کی پیٹھ کے اوپر کوئی چیز لادی ہوئی ہو تو اس کو اتار کر نیچے رکھ دینا، یا اس کے بوجھ کو کم کر دینا، گھٹا دینا۔ یعنی ان کو یہ حکم دیا گیا کہ جب دروازے سے داخل ہونا ہے، ایک تو جھک کر داخل ہونا ہے عاجزی کے ساتھ، یہ ایک بدنی عبادت ہے، اور ساتھ زبانی عبادت یہ کرنی ہے کہ آپ نے منہ سے حتتن کا لفظ بار بار کہنا ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے، اللہ سے یہ التجا کرنی ہے کہ ہمارے گناہوں کے بوجھ کو کم کر دے، اتار دے۔ کچھ مفسرین نے یہ حتتن کہنے سے یہ مراد لیا ہے کہ جب تم اس بستی میں داخل ہو تو وہاں کے لوگوں میں قتل و غارت نہ شروع کر دینا، بلکہ تم انہیں معاف کر دینا۔ اس آیت کو اگر ہم اپنے دین کے ساتھ ریلیٹ کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو ان کا سر مبارک اپنی اونٹنی پر سجدے کی حالت میں جھکا ہوا تھا، اور انہوں نے سب کو معاف کر دیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر کیا ہوگا، نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، معاف کر دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم، تمہارے گناہوں کو۔ بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے نا، ہر جگہ پہ نافرمانی کرنے کی، جہاں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تو انہوں نے حیل و حجت شروع کر دی، بہانے بنانے شروع کر دیے، کوئی اعتراضات کرنے شروع کر دیے، انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ ایک موقع ہے، اگر تم اس طرح سے کرتے ہو، عاجزی اختیار کرتے ہو اور بخشش مانگتے ہو اور دوسروں کو بھی معاف کر دیتے ہو تو پھر ہم تمہاری پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اسی پر بس نہیں کہ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، بلکہ جو نیکی کرے گا، جو احسان کرے گا، جو دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے گا، ہم اس کو اس سے بھی زیادہ دیں گے، اس پر اس سے بھی زیادہ انعام و اکرام کریں گے۔ فبدل الذین، بس بدل دیا ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ساری قوم نے نہیں لیکن ان میں سے جو ظالم لوگ تھے، جو پہلے سے ہی غلط حرکتیں کرتے چلے آ رہے تھے، انہوں نے بات کو بدل دیا، قولاً بات کو، غیر الذی، علاوہ اس بات کے، قیلا جو کہی گئی، لہم ان کے لیے کہا گیا تھا، حتۃ ان کا لفظ بولنا۔ تو کچھ مفسرین کے مطابق انہوں نے حتۃ بخشش یا مغفرت کی بجائے انہوں نے حنتۃ کا لفظ کہنا شروع کر دیا، اور حنتۃ کا معنی کیا جاتا ہے گندم یا گیہوں۔ اور ایک حدیث ہے بخاری کی، اس میں آتا ہے کہ انہوں نے حتۃ کی بجائے حبۃ فی شعرہ کہنا شروع کر دیا، یعنی دانہ بالی کے اندر، وہ پودے کے اوپر لگتی ہے نا بالیاں، جن کے اندر وہ دانے بنتے ہیں، جیسے گندم کی بالیاں آپ نے دیکھا ہو تو اس کے اندر وہ کافی سارے دانے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے حتۃ کی بجائے حنتۃ یا حبۃ کا لفظ کہنا شروع کر دیا۔ یہ ان کی عجیب قسم کی ہٹ درمی تھی اور ان کا تکبر تھا، اور ان کی طرف سے اس بات کا اظہار تھا کہ ہمیں یہ گناہوں سے اور ثواب سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے، ہمیں تو صرف اپنے کھانے پینے سے غرض ہے۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا تو آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھی ان کے سامنے کہ یہ فلاں درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ تو ان لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نے شہر میں داخلہ عطا کیا تو ان کو بھی اسی طرح آدم علیہ السلام کی طرح کہا کہ کھاؤ پیو با فراغت جتنا چاہو اور بخشش طلب کرو۔ تو یہاں پر ان کی جو کنڈیشن تھی، جو شرط رکھی گئی تھی، وہ حتۃ تھا، یعنی مغفرت طلب کرنا تھا۔ لیکن آدم علیہ السلام جو ہیں ان سے تو غیر ارادی طور پر ایک غلطی ہوئی، اور آدم علیہ السلام نے اس پر بخشش مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن اس قوم نے کیا کیا، ان کو بخشش کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، انہوں نے اس لفظ کو ہی بدل دیا۔ تو پھر کیا ہوا، فَأَنزَلْنَا، پس نازل کیا ہم نے، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً، عذاب، من السماء، آسمان سے۔ اس حوالے سے تورات میں آتا ہے کہ ان پر ایک وبا آئی تھی، شاید طاعون کی وبا تھی جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی۔ تو جن جن لوگوں نے یہ حتۃ کی بجائے حنتۃ کہا تھا، اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا تھا، تو ان لوگوں کو طاعون نے آ پکڑا، اور یہ اریحہ کی بستی میں تقریباً 70,000 یہودی طاعون کی وبا سے مر گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ عذاب، یہ جو طاعون کی وبا ہے، یہ کیوں آئی تھی۔ بما، با سبب، جو کانو، وہ تھے، یفسقون، گناہ کرتے، یعنی وہ ایک مسلسل ایک عرصے سے ہماری نافرمانی کرتے چلے آ رہے تھے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ اس واقعے کو، حنتۃ کہنے والے واقعے کو کچھ چند لوگوں کی شرارت سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا، لیکن یہ مذاق اڑانے والے وہ لوگ تھے جو ایک عرصے سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتے چلے آ رہے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ حرکت کی تو ان کے سارے اگلے پچھلے گناہ جو ہیں وہ اکٹھے کر کے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے۔ اچھا، یہ پچھلی 2 آیات جو ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے تھی۔ اصل میں قرآن مجید کی جو آیات کی ترتیب ہے، یہ جو واقعات بیان ہو رہے ہیں، ان کی ترتیب کرونالوجیکل نہیں ہے، مطلب یہ کہ ترتیب زمانی نہیں ہے، زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے کہ پہلے یہ واقعہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، یہ آگے پیچھے ہے۔ تو یہ جو 2 آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں، بستی میں داخل ہونے والی اور یہ لفظ کو بدلنے والی، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے، اور اب یہ دوبارہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے واقعے کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، یعنی صحرا میں پانی تو تھا ہی نہیں، تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ اب اس صحرا میں پانی بھی چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ انہیں پانی عطا کرے۔ فَقُلْنَا، پس کہا ہم نے، اضرب، مارو، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی کو پتھر پر، حجر کہتے ہیں پتھر کو، عصا لاٹھی۔ فَانْفَجَرَتْ، پس پھوٹ نکلے، فجر کہتے ہیں کسی چیز کا پھٹ کے نکلنا، فَانْفَجَرَتْ، پس پھوٹ نکلے، منہ، اس سے، یعنی وہ ایک بڑا سا کوئی پتھر تھا، کوئی چٹان تھی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی لاٹھی مارنے کا جب حکم دیا
تو اس میں سے پھوٹ نکلے اثنتا عشرتا عینا 12 چشمے. اثنتا عشرتا کا معنی ہوتا ہے 12 عینن چشمے. یعنی ایک بڑے سے پتھر پر جب لاٹھی ماری تو اس کے اندر 12 سوراخ ہو گئے اور 12 جگہوں سے پانی نکلنا شروع کر دیا. کچھ سوراخ چھوٹے تھے کچھ بڑے تھے، جس حساب سے قبیلوں کی جو آبادی ہے وہ کم زیادہ تھی، اسی حساب سے ان کے لیے جو جو چشمہ نکلا تھا اس کے پانی کی مقدار بھی اس کے مطابق ہی تھی. قد علمہ تحقیق جان لیا، کلو اناسن ہر ایک قبیلے نے، مشربہم اپنا گھاٹ اپنا چشمہ، یعنی ان کی پانی پینے کی جو جگہ ہے وہ ہر ایک نے جان لی. کلو وشربو کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے. ولا تعثوا اور نہ تم حد سے بڑھو، نہ تم زیادتی کرو، فی الارضی زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے. یعنی یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی، کہ صحرا میں وہ پیاسے مر جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چٹان میں سے چشمے جاری کر دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی کہ کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے. اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو کھاؤ پیو، اور دیکھو زمین میں فساد مت مچانا. اب یہ نعمتیں تو اللہ کی طرف سے مفت مل رہی ہیں، اب یہ مت کرنا کہ ان کو ایک دوسرے سے چھیننا شروع کر دو، چرانا شروع کر دو، خام خواہ کے جھگڑے اور فتنہ پیدا کرنا شروع کر دو. تو اس طرح کی حرکتیں مت کرنا، زمین میں حد سے تجاوز مت کرنا. ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا اور جب کہا ہم نے، ادخلوا داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، فَكُلُوا پس کھاؤ، منہا اس میں سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، رغدن بافراغت، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو، حطۃ بخشش، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. فبدل الذین پس بدل دیا ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر الذی علاوہ اس بات کے، قیلا جو کہی گئی تھی، لہم ان کے لیے. فانزلنا پس نازل کیا ہم نے، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً عذاب، من السماء آسمان سے، بما با سبب، کانو وہ تھے، یفسقون گناہ کرتے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا پس کہا ہم نے، اضرب مارو، بعصاک الحجر اپنی لاٹھی کو پتھر پر، فانفجرت پس پھوٹ نکلے، من حثنتا عشرتا اس میں سے 12 عینن چشمے. قد علمہ تحقیق جان لیا، کل اناسن ہر ایک قبیلے نے، مشربہم اپنا گھاٹ، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا اور نہ تم حد سے تجاوز کرو، فی الارضی زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.